بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شام کی چائے کی آج کی نشست میں محترم ایم اے راحت صاحب کی لکھی ہوئی مشہور زمانہ کتاب کالا جادو کی قسط نمبر 8 کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہاں مسعود میاں، مجھے تمہاری داستان سننے سے بڑی دلچسپی ہے۔ خان صاحب، کچھ غلطیاں میری اپنی ہیں اور کچھ مصیبتیں نازل ہوئی ہیں۔ میں نے خان صاحب کو ابتدا سے حالات بتانا شروع کر دیے۔ وہ حیرت و دلچسپی سے میری کہانی سن رہے تھے۔ یہ کہانی سناتے ہوئے میرا دل لرز رہا تھا۔ مجھے وہ لمحات یاد آ رہے تھے جب میں نے حکیم سعد اللہ صاحب کو یہ کہانی سنائی تھی، اور اس کے بعد سعد اللہ زندہ نہیں رہے تھے۔ بھوریا چرن کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ اس کی کہانی کسی کو سنائی جائے، مگر اس وقت میں نے شروع سے لے کر آخر تک ساری داستان چاند خان کو سنا دی۔ ان کے چہرے پر سخت حیرت کے آثار تھے۔ میں خاموش ہوا تو وہ بھی بہت دیر خاموش بیٹھے رہے۔ انہوں نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا رکھا تھا، پھر وہ گہری سانس لے کر بولے، بڑی دردناک کہانی ہے۔ بڑی بات ہے کہ تم نے اپنا ایمان قائم رکھا۔ میں خود بہت برا انسان ہوں، پوری عمر ہیرا پھیری میں گزری ہے، مگر اتنی ہمت سے میں نے بھی کام نہیں لیا۔ تم نے ایک پاک بزرگ کے مزار پر ایک ناپاک وجود کو نہ پہنچا کر جو نیکی کی ہے، میرا ایمان ہے کہ اس کے صلے سے محروم نہ رہو گے۔ یہ کالو جادو والے ایسے ٹونے ٹوٹکے کرتے رہتے ہیں اور اس طرح سے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ اس سے ملون کو کوئی بڑا ہی فائدہ حاصل ہوگا، ورنہ وہ اس طرح تمہارے پیچھے نہ پڑتا۔ ویسے نہ تو تمہیں کسی نے مشورہ دیا ہوگا، نہ ہی تمہیں اس کا موقع ملا ہوگا کہ اس سلسلے میں کچھ کرتے۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ کالے جادو کا توڑ بھی تو ہوتا ہے۔ مجھے ایسا موقع ہی نہیں ملا خان صاحب، نہ ہی میں نے اپنی یہ کہانی کسی کو سنائی۔ وہ منحوس سادھو یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو اس کی کہانی معلوم ہو۔ خدا آپ کو محفوظ رکھے صاحب۔ میرا ایمان ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، تمہیں بتانا چاہتا تھا۔ یہ دیکھو۔ چاند خان صاحب نے اپنا سینہ کھول کر میرے سامنے کر دیا۔ ان کی گردن میں چاندی کی موٹی زنجیر میں چاندی کا ایک تعویذ نظر آ رہا تھا۔ سارے جادو اس سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا کے جادو اس تعویذ کے سامنے بے اثر ہیں۔ بہت پرانی بات ہے، مجھ پر بھی میرے دشمنوں نے جادو کر دیا تھا۔ کوڑی ہو گیا تھا میں، سڑکوں پر پاگلوں کی طرح پھرتا تھا۔ لوگ مجھ سے گھن کھانے لگے تھے۔ پھر ایک مرد حق کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی۔ علیم الدین خان تھا ان کا نام۔ رتولی نامی جگہ ہے، وہاں ایک پرانی مسجد ہے جس میں ایک نامعلوم بزرگ کا مزار ہے۔ وہ مجھے اس مزار پر لے گئے۔ 1 مہینے تک مزار پر پڑا رہا۔ تب ایک صبح فجر کے وقت قبر کے خطبے پر ایک تعویذ رکھا ملا۔ علیم الدین خان صاحب میرے ساتھ تھے۔ خوش ہو کر بولے، لو میاں، تمہارے دلدر دور ہو گئے، مشکل حل ہو گئی۔ یہ تعویذ گلے میں ڈال لو۔ کوڑ ٹھیک ہوا، دماغ درست ہوا، اور اب اللہ کا فضل ہے، مگر میں یہ تعویذ کسی کو دے نہیں سکتا۔ حکم نہیں ہے، تمہارے لیے یہ بیکار ہے، ورنہ خدا کی قسم دل چاہتا ہے کہ تمہاری ہر مشکل حل کر دوں، مگر تم غم مت کرو، میں تمہیں رتولی لے جاؤں گا۔ علیم الدین خان صاحب کی خدمت میں بھی بہت عرصہ ہوا حاضری نہیں دی۔ ان سے ملاقات ہو جائے گی، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا خان صاحب میری مشکلات کا حل ہوگا؟ میں نے کہا۔ فکر مت کرو، یہ کام ضرور ہوگا، چاند خان نے کہا۔ میرے دل میں ایک نئی روشنی پیدا ہو گئی تھی۔ چاند خان کے ساتھ دیر تک بات چیت کرتا رہا۔ مجھے خود بھی یقین آ گیا کہ چاند خان کیوں محفوظ رہے۔ منحوس بھوریا چرن اس تعویذ کی وجہ سے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ خاصی رات گئے خان صاحب آرام کرنے کی ہدایت کر کے چلے گئے۔ میں بے حد خوش تھا کہ نہ جانے کیا کیا خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ میری نگاہیں چھت پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر اچانک چھت پر میں نے کچھ دیکھا۔ سفید چونے سے پتی ہوئی چھت پر سیاہ دھبے رینگ رہے تھے۔ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ متحرک تھے۔ میں چونک پڑا۔ سیاہ دھبے اتنے بڑے ہو گئے کہ پوری چھت ان میں چھپ گئی، اور پھر وہ نیچے اترنے لگے۔ وہ مکڑیاں تھیں، مکروہ شکل کی منحوس مکڑیاں جو لاکھوں کی تعداد میں تھیں۔ اپنے جسم کے لیسدار مادے سے وہ تار بناتی ہوئی سب نیچے اتر رہی تھی میری طرف۔ ان کا نشانہ میں ہی تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اچانک بڑھ گئی۔ مجھ پر ایسے مشکل وقت آئے تھے کہ اب کوئی مشکل نہیں لگتی تھی، بلکہ ہر لمحہ کسی نئے حادثے کا منتظر رہتا تھا۔ حادثہ نہ ہوتا تو سوچتا تھا کہ اب کوئی زیادہ بڑا حادثہ ہوگا۔ اعصاب میں پختگی بھی پیدا ہو گئی تھی اور خوف ذرا کم ہو گیا تھا، لیکن انسان تو تھا، میری ساخت میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ خوف کے احساس کو ختم تو نہیں کر سکتا تھا۔
میں نے چاند خان کو بھوریا چرن کی کہانی سنا تو دی تھی، لیکن دل اس احساس سے دھڑکتا رہا تھا کہ کہیں وہ کسی مشکل کا شکار نہ ہو جائیں، بلکہ مجھے حیرت تھی کہ اب تک ایسا کیوں نہیں ہوا تھا۔ ہاں، چاند خان نے مجھے وہ متبرک تعویذ دکھایا تھا اور میرے دل میں عقیدت پیدا ہو گئی تھی، آرزو بھی بیدار ہو گئی تھی، کاش اس مزار پر مجھے زندگی کی نوید مل جائے۔ مگر یہ مکڑیاں، شاید بھوریا چرن نے مجھے کوئی نئی سزا دینے کے لیے انہیں بھیجا تھا۔ میں دہشت بھری نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ جوں جوں وہ نیچے آ رہی تھیں، میرے دل و دماغ میں وحشت اترتی آ رہی تھی۔ میں ننھی ننھی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، سرخ چمکتی ہوئی آنکھیں جو بھوریا چرن کی آنکھیں تھیں۔ کوئی فرق نہیں تھا ان آنکھوں میں، ان آنکھوں میں نفرت تھی، غصہ تھا، وہ ان آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ مکڑیوں نے چھت سے رابطہ ختم کر دیا، وہ کود کود کر زمین پر آ گئی۔ کیفیت یہ تھی کہ زمین ان کے منحوس جسموں سے ڈھک گئی تھی، تل دھرنے کی جگہ باقی نہیں رہی تھی۔ یہی نہیں، وہ دیواروں پر چڑھ گئی تھی، کھڑکیوں اور دروازوں پر چڑھ گئی تھی، پردوں پر نظر آ رہی تھی۔ ان کے ننھے ننھے منہ کھل رہے تھے، بند ہو رہے تھے، پردوں میں سوراخ ہونے لگے، دروازے کی لکڑیاں برادے کی شکل میں بکھرنے لگی۔ وہ ہر شے کو کھا رہی تھی، ہر چیز کو چاٹ رہی تھی۔ میں انہیں دیکھ رہا تھا، میری آواز بند ہو گئی تھی، میرا بدن ساکت تھا۔ ایک بار جی میں آئی کہ انہیں مار دوں، بدن کو جنبش دی، لیکن جسم مجھ سے باغی ہو گیا۔ اپنے اعضاء پر میرا قابو نہ رہا تھا۔ مجھے بس سانس لینے کی اجازت تھی، سوچنے کی اجازت تھی، پر بدن نہیں ہلا سکتا تھا۔ تعویذ سے چاند خان تو بھوریا چرن سے محفوظ تھے، لیکن اس شیطان سادھو کو مجھ پر مکمل اختیار تھا۔ وہ چاہتا تو یہ مکڑیاں دیگر چیزوں کو چھوڑ کر مجھ پر پل پڑتی، مجھے چاٹ جاتی، میرے بدن میں سوراخ کر کے اندر داخل ہو جاتی۔ میں انہیں نہیں روک سکتا تھا۔ بھوریا چرن یہ کام کسی بھی وقت کسی بھی شکل میں کر سکتا تھا، مگر اسے میری ضرورت تھی۔ وہ مجھے کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچنے دیتا تھا۔ منظر بے حد بھیانک ہو چکا تھا۔ خونی مکڑیاں دروازے کھڑکیوں کے فریم کھا چکی تھی، پردے چٹ کر چکی تھی، ڈیکوریشن کے لیے جو کچھ رکھا تھا وہ کھا چکی تھی، دیواروں کا رنگ نگل چکی تھی۔ یہ کام انہوں نے چند منٹ میں کر ڈالا تھا۔ مجھے اپنی مسحری نیچے ڈھلکتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسے کھا رہی تھی، یہاں تک کہ میں فرش نشین ہو گیا۔ میرے پلنگ کا بستر، گدا، تکیا سب ان منحوس مکڑیوں کے پیٹوں میں جا چکا تھا۔ اب وہ میرے بدن پر رینگ رہی تھی، مجھے ان کی سرسراہٹیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ میرے پورے جسم پر چھا گئی تھی، میرے ناک، میرے منہ، میری پلکوں سے گزر رہی تھی۔ میں چیخ بھی نہیں سکتا تھا، میں نے خود پر سے جھٹک نہیں سکتا تھا۔ میں بے بس تھا، مفلوج تھا، دہشت سے میرا وجود اینٹ رہا تھا، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دماغی قوتیں اس سے زیادہ ساتھ کیا دے سکتی ہیں؟ میں پے در پہ پیش آنے والے ناقابل یقین واقعات سے دوچار ہو کر کتنا ہی پختہ کیوں نہ ہو گیا تھا، لیکن یہ دہشتناک منظر میرے حواس چھیننے میں کامیاب ہو گیا، اور بالآخر خوف کی انتہا نے مجھے اس کربناک ہوش سے نجات دلا دی۔ بے ہوشی ہوش سے بدرجہ بہتر تھی۔ پھر نہ جانے کب سماعت نے ذہن کے پردوں پر دستک دی، ہوش واپس آنے لگے، پلکوں کے پپوٹوں نے روشنی کا احساس دلایا، آوازیں الفاظ بن کر سمجھ میں آنے لگیں۔ ہوش آنے ہی والا ہے، یہ اجنبی آواز تھی۔ بہت بہت شکریہ حکیم صاحب، نسخہ مکتب سے منگوا لینا، ترکیب استعمال لکھی ہوگی۔ بہت بہتر جناب۔ دوسری آواز چاند خان کے علاوہ کسی کی نہیں تھی۔ جی چاہا کہ آنکھیں کھولوں، لیکن ایک نشے کی سی کیفیت تھی، آنکھیں بند رکھنے میں زیادہ لطف آ رہا تھا۔ مگر بات سمجھ میں آ رہی تھی، صبح ہو چکی تھی اور میری کیفیت کا حال دوسروں کو معلوم ہو چکا تھا۔ چاند خان شاید حکیم صاحب کو باہر چھوڑنے گئے تھے۔ یہ شخص بہت اچھا انسان ہے، اس دور میں اتنی بے لوث مدد کون کرتا ہے؟ حالانکہ مجھے کچھ اچھے لوگ ملے تھے، ریحانہ بیگم اور سرفراز نے مقتول بھر میرے لیے کیا تھا، وہ بیچارے اس سے زیادہ کیا کر سکتے تھے؟ پھر بھی ان کا کیا بہت کچھ تھا، مگر ان کے اس کرنے کا جواز تھا۔ وہ میری شرافت سے متاثر ہوئے تھے، جس کے تحت ان کا گھرانہ ایک ایسے المیہ سے بچ گیا تھا، مگر یہ بھی ان کی نیک دلی تھی، ورنہ اس دور میں لوگ کسی کا احسان کہاں یاد رکھتے ہیں؟ وقتی اعتراف اور اس کے بعد کے اجتناب، کون کسی کے جنجال میں پھنسے؟ چاند خان واپس آ گئے۔ رات کے بھیانک واقعات یاد آ گئے تھے، پتہ نہیں دوسرے لوگوں کو اس بارے میں کیا معلوم ہے۔ اسی دوران چاند خان کی آواز سنائی دی، چندہ آنکھیں کھولو مسعود میاں، اور میں نے آنکھیں کھول دی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ ٹھیک ہوں خان صاحب، چائے منگواؤں تمہارے لیے؟
منگوا لیجئے، میں نے کہا۔ چاند خان خود ہی اٹھ کر باہر دوڑ گئے۔ خلوص کا وہی عالم نظر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں رات کے وقت ان لوگوں کے سامنے کس شکل میں آئے۔ چاند خان پھر میرے ساتھ آ بیٹھے، میں بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا، میرے کمرے کا کیا حال ہے خان صاحب؟ اماں کیا ٹڈی دل گھس آیا تھا کمرے میں؟ کیا ہوا تھا؟ بچپن میں ایک بار ٹڈی دل دیکھا تھا، درخت ننگے کر دیے تھے، گھاس پھوس اور پودوں میں ڈنڈیاں رہ گئی تھیں، مگر یہ تو ٹڈی دل سے بھی بکٹ کوئی چیز تھی۔ اللہ نے تمہیں بچا دیا۔ دروازے، کھڑکیاں، دیواروں کا چونا، ہر چیز، سب کی عقل کھوپڑی سے باہر ہو گئی۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ اوہ، گویا وہ صرف میرا خواب نہیں تھا، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ فضل خان صبح 5 بجے اٹھنے کے عادی ہیں، پورے گھر کا چکر لگانے کی عادت ہے، پڑھ کے پھونکتے ہیں۔ تمہارے کمرے کے سامنے سے گزرے تو دروازہ ہی غائب دیکھا، ناچ کر رہ گئے، اندر گھسے تو واپس نکل بھاگے اور پھر سب کو جگا دیا۔ تمہارا کمرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی 200 سال پرانا کھنڈر۔ تمہیں بے ہوشی میں اٹھا کر لایا گیا تھا۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے یہ کیا؟ کچھ نشان ملے تمہیں خان صاحب؟ کچھ بھی نہیں، وہ مکڑیاں تھیں، میں نے آنکھیں بند کر کے کہا۔ مکڑیاں؟ خان صاحب حیرت سے بولے۔ لاکھوں مکڑیاں جو چھت پر نمودار ہوئی تھیں، پھر وہ نیچے اتر کر ہر چیز کھانے لگیں۔ بس انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ باہر کیوں نہ بھاگ گئے چندا؟ میں مفلوج ہو گیا تھا، آواز تک بند ہو گئی تھی۔ خان صاحب نے گہری سانس لی۔ چائے آ گئی، پورا ناشتہ تھا۔ خان صاحب بولے، ڈٹ کر ناشتہ کرو، حکیم صاحب نے کسی چیز کا پرہیز نہیں بتایا، اس کے بعد دوا کھانی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں خان صاحب مجھے دوا کی ضرورت نہیں ہے، میں نے افسردہ لہجے میں کہا۔ چلو چلو ناشتہ کرو۔ ارے لو بھائی، کیا تکلف ہے؟ جی خان صاحب، میں نے کہا اور ناشتہ کرنے لگا۔ خان صاحب خود بھی میرے ساتھ مصروف ہو گئے تھے۔ میں نے کہا، کچھ کہنا چاہتا ہوں خان صاحب۔ ہاں کہو، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ کہیں بھی خان صاحب، جہاں خدا نے میرا ٹھکانہ بنایا ہوگا۔ آپ نے جو کچھ میرے لیے اور میرے بھائی کے لیے کیا ہے، اس کا صلہ میں مر کر بھی نہیں دے سکتا، مگر اپنے محسن کی زندگی، صحت اور خیریت کا خواہاں ہوں۔ میں نے بتایا تھا کہ حکیم سعد اللہ صرف اس لیے شکار ہوئے کہ سمجھ گیا کیا کہنا چاہتے ہو۔ 2 باتیں ہیں میاں مسعود۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چاند خان برا دھندا کرتے ہیں، مگر لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری نسل بری نہیں تھی، رگوں میں کسی چمار کا خون نہیں ہے، باپ دادا آن بان پر مٹتے رہے ہیں، کچھ تو سرخی ہمارے خون میں بھی ہوگی میاں۔ وہ میاں کا جنا اگر اتنا ہی دلاور تھا تو مکڑیاں ہمیں کھا جاتی، ہم بھی تو دیکھتے۔ اس سے یہ پتہ تو چل گیا کہ وہ ہمیں مالی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جانی بھی نہیں، اور اس کی ہمیں پرواہ نہیں، ہم نے کون سا محنت سے کمایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے چندا کہ ہمیں تمہارا نہیں، ان ماں باپ کا خیال ہے جو لٹ گئے ہیں، ویران ہو گئے ہیں۔ رائے دلارے انسان بڑا کمینہ ہے، اسے جو کچھ مل جاتا ہے وہ اسے اپنی عقل کا نتیجہ سمجھتا ہے، حالانکہ دینے والا جانتا ہے کہ وہ کسے کیا اور کیوں دے رہا ہے۔ ہم نے تمہیں رتولی لے جانے کا وعدہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہمارے ذریعے کسی کی بہتری ہونے والی ہے۔ اگر ہم نے اس سے منہ موڑا تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ اللہ جانے، جو ہوا بھول جاؤ۔ ہم تو یہ تعویذ تمہارے گلے میں ڈال دیتے، مگر منادی ہے اس لیے مجبور ہیں۔ خان صاحب، میں جو بات تھی تمہیں بتا دی دلارے، ہماری حیثیت گھٹانا چاہو تو دوسری بات ہے۔ نہیں خان صاحب، خدا نہ کرے۔ اور ہاں سنو، اب زیادہ انتظار نہیں کریں گے، پرسوں 18 ہے، بس پرسوں نکل چلیں گے۔ میں خاموش ہو گیا۔ کون کمبخت یہ نہیں چاہتا تھا؟ زندگی حرام شے بن کر رہ گئی تھی، اپنا کچھ بھی نہیں رہا تھا، ماں باپ پچھڑ گئے تھے، بھائی نامعلوم راستوں پر نکل گیا، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ ملاقات ہو کہ نہ ہو۔ ابا اور اماں کا کیا حال ہوگا، ان کے دونوں بیٹے ان سے چھن گئے تھے۔ ماموں ریاض کے بارے میں یقین تھا کہ وہ انہیں سنبھال لیں گے، وہ نہ ہوتے تو باپ کی کمر تو ٹوٹ ہی گئی تھی۔ خان صاحب دن بھر مصروف تھے، مجھے حکیم صاحب کی دی ہوئی دعائیں کھانی پڑ رہی تھیں۔ رات کو خان صاحب واپس آ کر بولے، کل روانگی ہے مسعود میاں۔ کل؟ ہاں، کچھ کام تھے جن کی وجہ سے پرسوں کا ارادہ کیا تھا، وہ آج ہی ہو گئے ہیں، اس لیے اب کل چلتے ہیں۔ اللہ کرے علیم الدین میاں جیتے ہوں، بڑے اچھے انسان ہیں۔ پہلے ان کے پاس چلیں گے، پھر ان کے ساتھ مزار پر چلیں گے، تم دیکھ لینا ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ جو حکم خان صاحب۔ رات کو خان صاحب نے کہا، میرے پاس سونا ہے، تمہیں دوسرے کمرے میں نہیں سونے دوں گا۔ دل کے انتہائی گوشوں سے خان صاحب کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں، اس سے زیادہ کوئی کیا کر سکتا ہے۔ بڑی سکون والی رات گزری، دل کو بڑی تقویت اور سکون رہا تھا۔
صبح بے حد خوشگوار تھی۔ خان صاحب نے آدمی بھیج کر ریل کے ٹکٹ منگوائے تھے۔ اب میں صرف ان کے اشاروں پر چل رہا تھا۔ تیاریاں ہی کیا کرنی تھیں۔ 2 جوڑے کپڑے خان صاحب کے سوٹ کیس میں رکھے اور دوپہر کو ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ سوچ کے دروازے بند کر لیے تھے۔ اب صرف ایک ہی لگن تھی کہ کسی طرح اس بزرگ ہستی کے حضور پہنچ جاؤں جس کے فیض سے میری مشکل حل ہو جائے۔ انتظار کرتے رہے۔ خان صاحب معمولی آدمی نہ تھے جو سامنے سے گزرتا سلام کرتا گزرتا۔ ریل آ گئی، ہمیں بڑے احترام سے ریل میں بٹھایا گیا۔ خان صاحب پان کھانے کے عادی تھے۔ ریل چل پڑی تو پانوں کی ڈبیا اور بٹوا نکال لیا۔ مسکرا کر بولے، لو چندہ پان کھاؤ۔ خان صاحب میں پان نہیں کھاتا۔ اما کھا لو، عید بقرعید پر تو سب کھا لیا کرتے ہیں۔ اور سنو، ہنسو مسکراؤ، بری گھڑی گھڑیوں کی مہمان رہ گئی ہے۔ ایک وقت آئے گا ان واقعات کو یاد کر کے ہنسا کرو گے، مگر چاند خان کو مت بھول جانا۔ میں سسک پڑا اور خان صاحب نے میری گردن میں ہاتھ ڈال دیا۔ نہ چندہ نہ، مرد کی آنکھوں سے آنسو نہیں شعلے نکلنے چاہیے۔ نہ چندہ نہ، دشمن بھی مردوں کے ہی ہوتے ہیں۔ مرد ہو، مردوں کی طرح حالات سے مقابلہ کرو۔ بری بات چندہ، بری بات۔ خان صاحب کے محبت بھرے لمس کو محسوس کر کے نہ جانے کیا کیا احساسات جاگ اٹھے تھے۔ سفر جاری رہا، رات ہو گئی۔ خان صاحب کھانا ساتھ لائے تھے۔ دسترخوان کھول کر بیٹھ گئے، اصرار کر کے کھاتے اور کھلاتے رہے۔ رات کو 12 بجے انہوں نے کہا، اب پاؤں پھیلا کر سو جاؤ دلارے، ہم جاگ رہے ہیں۔ نہیں خان صاحب، آپ سو جائیے۔ میاں، عمر بھر سفر میں نیند نہیں آئی، آج کیا خاک آئے گی؟ تم سو جاؤ، ہم کہہ رہے ہیں، اور پھر ہمارا جاگنا ضروری ہے۔ 4:30 بجے ریل منزل پر پہنچے گی، تمہیں تو اندازہ بھی نہ ہوگا۔ انہوں نے ضد کر کے مجھے لٹا دیا۔ ٹرین کی ردم خیالات کے ساتھ سفر کرتی رہی اور آنکھوں میں غنودگی گھل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سارے احساسات سو گئے۔ نہ جانے کتنی دیر ہوئی تھی سوتے ہوئے، نہ جانے کیا وقت تھا کہ اچانک قیامت ظہور میں آ گئی۔ اتنی تیز روشنی ہوئی کہ بینائی جاتی رہی۔ کوئی آتش فشاں پھٹا تھا یا زلزلہ آیا تھا، کچھ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ انسانی شور چاروں طرف سے ابھر رہا تھا۔ لوگ بھیانک آواز میں چیخ رہے تھے۔ میرا چہرہ بھیگا بھیگا سا لگ رہا تھا۔ گہری نیند سے آنکھ کھل جانے کی وجہ سے سر دکھ رہا تھا۔ دوبارہ سو جانے کو جی چاہ رہا تھا۔ سب کچھ بھول کر، سب کچھ نظر انداز کر کے میں نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ پھر نہ جانے کب جاگا تھا۔ تیز روشنی ہو گئی تھی، کھڑکیوں سے سورج کی شعاعیں اندر آ رہی تھیں۔ گرمی لگ رہی تھی، پنکھا بند تھا۔ نہ جانے کیوں تبھی مجھے آواز سنائی دی، رتنا او رتنا، کب تک سوتا رہے کرے؟ 10 بج رہے ہیں رتنا، اٹھ جا بھائی۔ نہ جانے کون تھا، نہ جانے کسے آوازیں دے رہا ہے، مگر پھر میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک دراز قامت خاتون اندر آ گئی۔ بھاری بھرکم معمر خاتون تھی، ساڑی باندھے ہوئے تھی، ماتھے پر بندیا لگی ہوئی تھی، عمر 40 سے اوپر ہی تھی۔ رتنا اٹھ جا بیٹا، دیکھ کتنا دن چڑھ چکا ہے، اوفو پسینے میں بھیگ رہا ہے، نگوڑی ماری بتی 2 گھنٹے سے گئی ہوئی ہے، ان بجلی والوں نے تو ناک میں دم کر دیا ہے۔ ارے تو اٹھے گا یا نہیں؟ خاتون نے میرے شانے جھنجھوڑتے ہوئے کہا اور میں دم بخود رہ گیا۔ رتنا، میں پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ پانی لاؤں ٹھنڈا چاچی؟ 2 کٹورے بھر ڈال دو، نیند ایسے بھاگے گی جیسے ماما جی کے سر سے سینگ۔ باہر سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، رتنا اٹھ جا بیٹا، اتنی دیر سونا اچھا نہیں ہوتا۔ عورت نے پھر کہا اور میں جلدی سے اٹھ گیا۔ جا منہ دھو لے، میں مالتی سے ناشتہ بھجواتی ہوں، اب دوبارہ نہ لیٹ جائیو۔ معمر خاتون واپس مڑی اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ کیا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ اور رتنا، یہ عورت مجھے رتنا کیوں کہہ رہی ہے؟ کیسا عجیب انداز ہے اس کا، محبت سے بھرپور، ایسا مجھے جیسے عرصے سے جانتی ہو۔ کون ہے یہ؟ اور یہ جگہ کون سی ہے؟ یا خدا، یہ خواب ہے یا عالم میں بیداری؟ ابھی میں سحری سے پاؤں لٹکائے سوچ رہا تھا کہ دروازے میں ایک جھری پیدا ہوئی اور ایک روشن چہرے نے اندر جھانکا۔ چمکتا ہوا سفید رنگ، بھورے بال، پرکشش نقوش، حسین آنکھیں جن میں شوخی تھی۔ پھر ہنسی سنائی دی اور وہ اندر آ گئی۔ ہاتھ میں نقشی مراد آبادی کٹورا تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ رتن مہاراج، صبح ہو گئی، یہ میری طرف سے۔ اس نے کٹورے کا پانی میرے چہرے پر ڈال دیا اور میں اچھل پڑا۔ پانی یخ ٹھنڈا تھا اور میرا چہرہ اور سینہ بھگو گیا تھا۔ میں بھوک کر مسحری سے نیچے آ کھڑا ہوا۔ لڑکی نے کہکہا لگاتے ہوئے دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی اور گڑاپ سے باہر نکل گئی۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ مگر اب یہ کیا حقیقت ہے؟
کیا ہو گیا میرے محبوب، کیا ہو گیا؟ میں نے ڈوبتے ہوئے دل سے سوچا، یوں احمقوں کی طرح کھڑے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا، باہر نکلوں، کچھ اندازہ تو ہو۔ دروازے سے باہر نکل آیا، سامنے صحن تھا، باتھ روم کا دروازہ نظر آ رہا تھا، قدم اس طرف اٹھ گئے، میں اس پرانے طرز کے باتھ روم میں داخل ہو گیا، دروازہ بند کیا، کپڑے اتارے، مگر کپڑے اتارتے ہوئے میں بری طرح اچھل پڑا۔ یہ میرے کپڑے نہیں تھے، یہ تو میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ سلک کا کرتا، لٹھے کا پائجامہ، کیا ہو گیا مجھے، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے پانی کا نل کھول دیا اور اس کے نیچے بیٹھ گیا۔ میری سوچ پرواز کرنے لگی، کب سویا تھا، کہاں سویا تھا کہ آنکھ یہاں کھلی۔ ذہن کے پردوں پر مٹے مٹے نقوش ابھرنے لگے تھے، کانوں میں گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی جو واضح ہوتی جا رہی تھی، ریل کی آواز، ریل، چاند خان، میاں کھالو چندہ، عید بقرعید پر تو سب ہی سو جاؤ سو جاؤ، چاند خان، ارے ریل، چاند خان، رتولی رتولی۔ وحشت زدہ انداز میں اٹھ کھڑا ہوا، پاگلوں کی طرح دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، دماغ بری طرح چکرا رہا تھا، پانی شانے پر گر رہا تھا۔ کون ہے اندر؟ باہر سے آواز سنائی دی اور میں دروازے کو دیکھنے لگا۔ کون ہے اندر؟ آواز دوبارہ سنائی دی۔ میں ہوں مالتی، میرے منہ سے نکلا، لیکن جو کچھ میں نے کہا تھا وہ کیا ہے یہ سب کچھ؟ نہا رہے ہو رتنا؟ باہر سے پوچھا گیا۔ ہاں، گھٹی گھٹی آواز میں بولا۔ دروازہ باہر سے کیوں بند کرایا ہے؟ میں نے نہیں کرایا، میں نے جھلا کر کہا۔ سمجھ گئی شیاما نے شرارت کی ہوگی، میں نے کھول دیا ہے، وہی آواز سنائی دی، مگر اس بار میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میرا دل، میرا دماغ قابو میں نہیں تھا، اندر سے ایک ہی آواز ابھر رہی تھی، پھر کچھ ہو گیا ہے، دوبارہ کچھ ہو گیا ہے۔ میں چاند خان کے ساتھ رتولی نہیں پہنچ سکا، اور چاند خان، وہ نہ جانے کہاں گئے۔ میں ہوش میں ہوں اور نہ جانے کس طرح اس اجنبی جگہ آ گیا ہوں۔ اجنبی جگہ، رتنا، کیا بیتکا نام ہے؟ آخر یہ لوگ مجھے اس نام سے کیوں پکار رہے ہیں؟ رتنا جی، باہر سے پھر وہی آواز ابھری اور میں چونک پڑا، مگر بولا کچھ نہیں۔ کتنی دیر میں باہر آؤ گے؟ بڑی زور سے غصہ آیا تھا، مگر کیا مجھے غصہ آنا چاہیے؟ کیا میں اس پوزیشن میں ہوں؟ آ رہا ہوں بس۔ ہم نے ناشتہ لگا دیا ہے، باہر سے آواز ابھری اور میں گہری سانس لے کر اٹھ گیا۔ کوئی پاگل ہے، کچھ نہ سوچنے دے گی، نکلا جائے، مگر دماغ ٹھنڈا رکھنا ہوگا۔ نہ جانے کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے۔ نل بند کر دیا، لباس پہنا، بال سنوارے اور باہر نکل آیا۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ میں اس کمرے میں نہیں گیا جہاں خود کو سوتے ہوئے پایا تھا، بلکہ ایک راہداری سے گزر کر بائیں ہاتھ کے کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ڈائننگ ٹیبل تھی، اس پر ناشتے کا سامان سجا ہوا تھا۔ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا، ناشتہ آگے سرکا لیا، مگر میں اس کمرے میں کیسے آ گیا؟ میں کیسے جانتا تھا کہ ناشتہ اس کمرے میں لگا ہوگا؟ میرے قدم اس طرف کیسے اٹھے؟ میں بھٹک کیوں نہ گیا؟ یہ سب کچھ مجھے اجنبی کیوں نہیں لگ رہا؟ یہ کیا ہے؟ بھوریا چرن کا کوئی نیا کھیل؟ دماغ پر سناٹا طاری ہو گیا۔ چاند خان کہاں ہیں؟ ہم دونوں تو ریل میں سفر کر رہے تھے، چاند خان جاگ رہے تھے، میں سو رہا تھا۔ پھر وہ خواب جیسی کوئی آواز، تیز روشنی، اور پھر میں دوبارہ سو گیا تھا، سب کچھ ایک خواب سمجھ کر۔ اور اب ضرور بھوریا چرن کوئی چال چل گیا ہے، اس نے مجھے اس مقدس مزار پر نہیں پہنچنے دیا، اور اب میں کسی ہندو گھرانے میں تھا اور یہ لوگ مجھے رتنا کہہ کر پکار رہے تھے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی قسط، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔